ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد البارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں روزانہ لوگ مختلف قسم کے کلمات کو بولتے ہیں اور ان کلمات کے کہنے کے بعد میں اس کو محنت بھی سمجھتے ہیں۔ مثلا تجارت بولنا یا ملازمت بولنا یا کھیتی بولنا، یہ جتنے بھی کلمات ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کہ ہم ان کلمات پر محنت نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کوئی شخص خالی صرف ملازمت بولتا رہے اور وہ کام پر نہ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو تنخواہ نہیں ملے گی، اور اگر کوئی آدمی صرف کھیتی بولتا رہے اور ہل جوتنے کی اور جا کر کھیت پر محنت کرنے کی کوشش نہ کر لے تو اللہ اور آج ملنے کی امید نہیں ہے۔ اور تجارت خالی بولتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ آدمی اس تجارت کی لائن کی محنت نہ کرے۔ تجارت کی لائن کی محنت کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، گرمی اور سردی اور بارش کو دیکھے بغیر محنت پہ لگنا پڑے گا، اور دکان کے اندر آ کر بیٹھنا پڑے گا، اور پھر اپنے کھانے پینے کو بھی آگے پیچھے کرنا پڑے گا، جب جا کر نفع کی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ تو یہ دنیا کے مختلف قسم کے کلمات کو ہر آدمی بولتا ہے اور محنت سمجھتا ہے، اور ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ بغیر محنت کے یہ کلمات ہم کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں اور محنت نہیں سمجھتے، اور اس کو محنت نہیں سمجھتے، خالی بول کے اعتبار سے ہے، محنت کوئی آدمی سمجھتا نہیں۔ حالانکہ کلمے کے تعلق سے ہر ایک آدمی کو 4 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ صحیح یاد ہونا۔ ہزاروں قسم کے ایسے افراد آپ کو ہم کو ملیں گے جن کو آپ دیکھیں تو ہزاروں کے اندر بہت سارے ایسے ملیں گے جن کے الفاظ بھی صحیح نہیں، کلمے کے الفاظ بھی صحیح نہیں بولیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کلمے کے الفاظ صحیح ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی کا پتہ بھی ہونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کلمے کے مطلب کو بھی جاننا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہر کلمہ گو کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ جب تک کہ آدمی اس کے اعتبار سے نہیں سوچے گا وہ کامیابی ملنا مشکل اور محال ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، معنی تو بہت سالوں کو معلوم ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں میری اور آپ کی نگاہ کے سامنے ہیں، اور یہ تمام چیزوں
میری اور آپ کی آنکھ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، اگر اس سے نہ ہو تو یہ جو دھوکہ ہے اس میں آنے ہے۔ جتنے چیزیں دنیا کے اندر ہیں بظاہر ہماری اور آپ تو اس سے ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، لیکن غیر میں خالق کے کائنات کی جو قدرت شامل ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی جو کرنے والے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے چیزیں ہیں یہ تمام چیزوں کے اندر یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کامیابی نہیں دلا سکتے، اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بظاہر آپ کی اور ہماری آگ دیکھ رہی ہے، آگ سے جل رہی ہے اور آگ میں ہاتھ رکھے تو جلتا ہے، لیکن یہ آگ بھی اللہ کے امر کی اور حکم کی محتاج ہے۔ اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا تو یہ جلائے گی، ورنہ نہیں۔ قرآن میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ بالکل جلا نہیں سکے، حالانکہ میلوں دور تک اتنی تیز آگ میلوں دور تک پرندے نہیں اڑ سک رہے ہیں، وہ اسی آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور وہ چھری جو آج ہزاروں لاکھوں کے گلوں پر جانوروں کی چل رہی ہے، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ سکی۔ تو جتنے بھی دنیا کے اندر یہ چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ خدا کی قسم کسی چیز کے محتاج نہیں۔ ہماری اور آپ کا دھوکہ ہے اور ہم اس کی طرف بڑے مائل ہیں۔ ان لوگوں کے اللہ والوں کے واقعات میں آپ دیکھیں جن کے اندر کی مایا بن گئی تھی اور چیزوں کا تاثر ان کے اندر سے نکل گیا تھا، وہ ذرا برابر بھی اس سے چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں ایٹم سے ڈرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مشرکین پتھر کے بتوں سے ڈرتے اور امید رکھتے ہیں۔ ایٹم اور ایٹم والوں کی گردن قدرت کے ہاتھ میں ہے، ایٹم سے وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ نہ ایٹم کے اندر قوت اور طاقت ہے بظاہر کسی کو نقصان پہنچانے کی، اور نہ یہ دنیا کے اندر کی چیزوں کے اندر قوت اور طاقت ہے بظاہر اللہ کے حکم کے کرنے کی۔ تو دنیا کے اندر جتنے چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں کرنے میں اللہ کے امر کی اور اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کے امر کی اور اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شکل اور چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ آگ کی محتاج نہیں ہے جلانے میں، پیٹ کے بھرنے میں رزق کے محتاج نہیں، پیاس کے بجھانے میں پانی کے محتاج نہیں، شفا کے دینے میں دوا کے محتاج نہیں، کسی شکل اور چیز کے اللہ محتاج نہیں ہے، مگر چیزیں تمام اللہ ہی کی محتاج ہیں۔ یہ کلمے کا مطلب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں و دوستوں، آج ہماری اور آپ کی محنت کیسی چیزوں پر رات دن چیزوں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی کے پیچھے ہماری اور آپ کی محنت چلتی جا رہی ہے۔ حالانکہ کلمے کا تقاضا بھی ہے، کلمے کا مطالبہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ من چاہی زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرنا بلکہ خالق کائنات کے احکامات پر عمل کرنا۔ آج ساری دنیا میں کیا ہے؟ غور کر کے دیکھو، ساری دنیا میں جو بے شرعی آ رہی ہے اور ساری دنیا میں جو بدامنی پھیلتی جا رہی ہے، اور مال والے بھی، ملک والے بھی، اور ملک کا صدر بھی اور وزیر اعظم بھی، اور دنیا کے اندر کی شکلیں اور چیزوں کو زیادہ اسباب کو رکھنے والے بھی، اور ایسے ممالک جو اپنے پاس ایٹمی ہتھیار رکھے ہیں وہ بھی، آج ساری دنیا میں پریشانیاں نہیں ہیں، پریشانیاں پھیلی ہوئی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ آدمی جب تک اس چیز کے اعتبار سے نہ پہچانے عمل کیا کرے گا؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا بچپن کا واقعہ لکھتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ میری چھوٹی عمر تھی، میرے والد بیمار تھے، ہمارے والد بیمار تھے، اور دلی میں ہم جو ہے دیوبند میں رہتے تھے۔ والد صاحب نے یہ کہا کہ بیٹا دلی جاؤ اور حکیم نابینا کے پاس جا کر دوا ہمارے لیے لاؤ۔ اس زمانے میں دہلی میں جو حکیم نابینا تھے بہت ہی مشہور حکیم گزرے ہیں، بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ صاحبزادے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب چلے گئے اور دیوبند سے دہلی کا سفر کیا اور وہاں جا کر حکیم صاحب سے ملاقات کی جو نابینا تھے، اور کہا کہ ابا جی آپ کے پاس بھیجے ہیں دوا کے لیے، برائے کرم آپ دوا دے دیجیے۔ حکیم صاحب یوں کہنے لگے میاں تمہارے والد کو تو دوا بعد میں دیں گے لیکن ہم پہلے تم کو دوا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حکیم صاحب میں تو بیمار نہیں ہوں، آپ میرے لیے دوا کی ضرورت کیا ہے، میں تو بیمار نہیں ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹا پہلے تمہیں دوا میں دیتا ہوں تم استعمال کرو، اور بعد میں تمہارے والد صاحب کی دوا دیتا ہوں وہ لے جا کر دے دوں۔ چنانچہ دونوں کی دوا لیے اور آئے اور اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ میں تو بیمار نہیں ہوں لیکن میرے کو بھی دوا دی ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ جب حکیم صاحب تم کو دوا دی ہے تو استعمال کر لو، اسی میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے، استعمال کرو۔ تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوا استعمال کیا اور 8 دن کے بعد میں پھر میں حکیم صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچا اور ان سے گفتگو کیا اور کہا کہ حکیم صاحب آپ مجھے دوا دیے، استعمال تو کر لیا لیکن میں بیمار نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے دوا دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں بات دراصل یہ ہے تمہارے پھیپھڑوں کے اندر خرابی تھی، تمہاری گفتگو اور تمہاری بات سے مجھے پتا چلا کہ تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی ہے، لہذا میں آپ کے لیے دوا دیا تھا، اب جو گفتگو کر رہی ہیں وہ بیماری ختم ہو چکی ہے، اب آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اندازہ کرو خالی گفتگو سے اور بات سے بیماری کا پتہ چلا رہے ہیں، اب ان کے علاج کرنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ وہاں ساری دنیا کے اندر جو بے چینی اور بدحوالی اور ساری دنیا کے اندر جو پریشانیاں اس وقت میں لاحق ہیں، میرے محترم بزرگ دوستوں، آخر اس کے دور کرنے کا، اس کے ہلانے کا علاج کیا ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے پر پریشانیاں دور ہوں گی؟ ہر ایک آدمی غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ برنارڈ شاہ جو انگریزوں کا ایک بہت ہی بڑا فلاسفر اور بڑا عقل مند ان کی نگاہ کے اندر گزرا ہے، اور اس کی بات ان کے پاس میں فائنل تھی، اور جو بات بولتا اس پر عمل کرتے تھے اور اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ جس وقت میں جنگ عظیم چلی ہے اور ہر جگہ جو ہے، ہر جگہ ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ایٹمیات استعمال کرنے کی وجہ سے ہر جگہ لوگوں کے اندر بیماریاں پھیلتی جا رہے ہیں، تعفن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ برنارڈ شاہ سے ایک آدمی سوال کیا اور پوچھا کہ یہ ساری دنیا میں جو اس وقت میں بدم ہے اور خون و غارت ہوتی چلتی جا رہی ہے، ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، تو اس وقت میں سکھ اور چین اور امن لانے کی کیا شکل ہے آپ کی نگاہ میں؟ میرے بھائیوں کو ابھی ایک 3-4 دن کے پیپر کے اندر یہ واضح طور پر یہ الفاظ آئے تھے، اس نے کیا کہا؟
برنارڈ شاہ نے کیا کہا، حالانکہ انگریز ہے اور مطالعہ بہت کیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن الفاظ کیا تھے اس کے الفاظ یہ تھے، دیکھو یہ ساری دنیا میں جو بے چینی، ساری دنیا میں جو بدامنی اور ساری دنیا میں قتل و غارت کا جو بازار گرم ہے، یہ سب کچھ ختم کر کے سکھ اور چین لانے کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف پھر سے لا لیں اور ساری دنیا کی عمارت ان کو دے دی جائے تو ساری دنیا میں پھر امن آ سکتا ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ غیر کے اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف لائیں اور ساری دنیا کی عمارت اگر ان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو ساری دنیا میں پھر امن آ سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں تک کہ تو اس کے الفاظ ہیں، لیکن ہم یہ بولتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دنیا سے پردہ فرما دیے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ اپنا مبارک طریقہ دنیا کے اندر لے کر گئے۔ آج کے دور میں، آج کے ماحول میں، آج کے گئے گزرے دور میں، آج کے پریشانی کے دور میں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ اگر ہم دنیا کے اندر عام کریں گے تو آج بھی میرے بھائیوں اور دوستوں بے چینی بدامنی دور ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا اسلام جو ہے نقوش میں ہے، نفوس میں نہیں ہے۔ نقوش میں ہے، نفوس کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے سارے کے سارے لٹریچر اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر تعلیمات اسلام کے کیسے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی کے اندر کیا ہے؟ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں ارکان اسلام میں جو 5 چیزیں ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزے ہیں اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے، تو اسی طریقے سے اسلام کے 5 شعبے بھی ہیں، اور وہ 5 شعبے ایسے ہیں کہ ہر ایک مسلمان محنت کر کر وہ اپنے اندر لانا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عقائد کا صحیح ہونا، دوسرا یہ ہے کہ عبادت کا محنت کر کر حقیقت کرانا، اور تیسرا معاملات کا صحیح ہونا، اور چوتھا معاشرت کا صحیح ہونا، اور 5واں اخلاقیات کا آنا۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری۔ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، اور ہمارے تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ اب کتابوں کو نہیں بلکہ ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے۔ پورے قرآن میں اور پورے حدیث کو آپ مطالعہ کریں اور پڑھ کر دیکھیں تو احکامات 2 طرح کے نظر آئیں گے۔ پورے قرآن میں اور پورے احادیث کے ذخیرے میں احکامات 2 طرح کے نظر آئیں گے۔ ایک تو کیا ہے قانونی احکامات، اور دوسرا کیا ہے اخلاقی احکامات۔ قانونی احکامات کو فتویٰ بولتے ہیں اور اخلاقی احکامات کو تقویٰ بولتے ہیں۔ اب یہی احکامات آپ کو اور ہم کو ملیں گے تو ہماری زندگیوں کو اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے اندر سے دین کیسا نکل رہا ہے، اب لوگ ہماری طرف متوجہ کیسے ہوں گے۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ نواب بہادر یار جنگ کا واقعہ کے اندر لکھا ہے، انہوں کسی ضرورت کے لیے
बाजार गए और कुछ जरूरी चीजें खरीद लिए और उसके बाद में मजदूर की तलाश हुई तो एक बच्चा नजर आया और वो कहा कि हजरत मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं, आपका सामान पहुंचाऊंगा चोरा से। मजदूरी तय हो गई और सामान बच्चे को दे दिया। उसके बाद में अब एक जरूरत पड़ गई तो बच्चे से कहा कि मियां तुम यहाँ ठहरो इस सामान के पास, मैं अभी दूसरी चीज लेकर आता हूँ। अब दुकान में जाकर दूसरी चीज लेकर आए तक वो बच्चा सामान के साथ गायब हो गया। अबे परेशान हो गया, अरे मालूम नहीं बच्चा किधर गया, गायब हो गया। तो दुकानदार गैर मुस्लिम था, उसने पूछा कि नवाब साहब क्या बात है? कहा कि मैं एक बच्चे को सामान दिया था, मजदूरी तय हो गई थी, एक जरूरत के लिए मैं तुम्हारे पास ही आए थे कि सामान के साथ बच्चा गायब हो गया। दुकानदार जो गैर मुस्लिम था उसके क्या अल्फाज थे? उसने कहा कि मालूम होता है कि ये मुसलमानों का बच्चा होगा, लिहाजा गायब हो गया। अल्लाह का करो। नवाब बहादुर यासिन बोलते कि मुझे माल नहीं हुआ जितना ये जुमले सुनने के बाद में हुआ कि आज हम मुसलमान कहाँ तक चले गए। आज सारी दुनिया में हमारा क्या मामला है? एक दौर वो था कि मुसलमानों को देखकर लोग जौक दर्जों खाया करते थे और सहाबा के कैरेक्टर और अखलाक को देख कर आया करते थे। लेकिन आज हमारा मामला क्या हुआ? यहाँ तक के वाक़यात में आता है कि पड़ोसी मुल्क का एक आदमी इंग्लैंड के अंदर 10 साल तक कमाई की लाइन से था और खूब मेहनत किया। वाक़यात में लिखे हैं $10,000 जो है अपने पास जमा कर लिया। उसके बाद दिल में ख्याल आया कि अपने मुल्क को जाकर आएंगे। अपने एक अंग्रेज दोस्त के पास उसने ये अमानत रखी और ये कहा कि आप इसको रख लो, मैं अपने वतन को जाकर आता हूँ, दे देना। चुनाचे $10,000 उसके हाथ में देकर अंग्रेज के पास देकर चले गया और अपना वक्त पूरा होने के बाद में आकर जब मुतालिबा किया तो उसने कहा कि आप मुझे दिए नहीं, कई की रकम है, मैं आपके पास लिया नहीं। साफ इनकार कर दिया। अब मैं परेशान, इतनी मेहनत से कमाई हुई रकम चले गई, परेशान हो गया और क्लब के मेंबरों को जाकर उनके सामने बात रखा और उन्होंने कहा कि आपके पास कोई सबूत है या कोई गवाह है? कहा कि नहीं। तो फिर हम कैसे दिलाएंगे आपको, आपकी बात का यकीन कैसे करना? चुनाचे मैं कोर्ट में दावा दाखिल कर दिया और वहां भी मेरे को यही जवाब मिला कि गवाह को पेश करो और सनद पेश करो, उसके बाद फैसला होगा। कहा कि वहां भी मैं कुछ भी नहीं किया। गलत पैसे चले गए। अब मैं परेशान था। दिल के अंदर एक ख्याल आया कि इनका जो पादरी है उसके सामने जाकर बात रखना। जाकर उनका जो बड़ा पादरी था उसके सामने बात रख दिया कि भाई ऐसा मामला है। तो वो गौर से सोचने के बाद में एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिख दिया और लिफाफा लिखकर कवर में बंद कर इसके हाथ को लेकर बोला कि ये जाकर जो रकम तुम्हारे पास लिया है उसको दे देना, लेकिन शर्त यह है कि इसको खोल कर नहीं देखना, खोलना नहीं और इसको ऐसे ही ले जाकर देना। चुनाचे मैं जाकर ये कवर उसके हाथ में दे दिया तो वो जो है कवर खोलने के बाद देखकर मुझे बिठाया और अंदर जाकर $10,000 लाकर मेरे सामने रख दिया और फिर जो खर्च जो है आया था कोर्ट का वो सारे के सारा खर्चा भी दे दिया। अब मैं परेशान
ارے اتنے لوگ بولنے کے باوجود بھی نہیں دیا، وہ کیا چیز اس کے اندر لکھی ہے جس کی بنا پر متاثر ہو کر یہ مجھے دے دیا؟ اب میں پوچھا کہ بتاؤ بھائی اس میں ہے کیا، یہ کیا لکھے ہیں؟ کہا کہ تم کو اس سے کیا، رقم تو مل گئی ہے چلے جاؤ، رقم مل گئی چلے جاؤ۔ کہا کہ نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے۔ اب وہ خط اس کے ہاتھ کو دیا تو کیا لکھ کر ہے اس میں؟ صرف ایک جملہ لکھ کر ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یوں لکھا ہے کہ تم مسلمان کب سے ہو گئے، یعنی تو مسلمان کب سے ہو گیا، مطلب یہ کہ تو مسلمان ایسے کام کرتے ہیں، تو مسلمان کب ہو گیا؟ صرف اس جملے پر لا کر رقم دے دیا تو اندازہ کرو کہ کتنے گراوٹ ہماری اپنی آ گئی اس وقت میں، ہمارا معاملہ اس وقت میں کیا ہے، اور ساری دنیا میں ہم کس نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں، ہماری خوشی میں، ہماری غمی میں، ہمارے لین دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اعمال اگر آ گئے تو آج بھی لوگ پیاسے ہیں اور جو اس طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو بدامنی ہے، اور ساری دنیا کے اندر جو بے چینی ہے، وہ دور کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ فرداً محنت کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ لانے کی کوشش کا کرنا، اور ساری دنیا کے اندر چل پھر کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اعمال لانے کی محنت کا کرنا، یہ چیز اگر کریں گے تو دونوں جہانوں کے اندر ہم اور آپ کامیاب بنیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز دنیا میں بتا کر گئے ہیں اور اپنی امت کو درس اور سبق دے کر گئے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کی لڑائی کا موقع ہے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، سرکار سے جو ملیں گے، سرکار کی زیارت کریں گے، اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے بدر کی لڑائی کے وقت میں۔ راستے میں ابو جہل کی فوج سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیتے، آپ کو جانے نہیں دیتے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تم جائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے مل کر ہمارے خلاف مقابلے کے لیے آئیں گے، لہذا ہم تم کو نہیں جانے دیتے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ نہیں، ہمارا ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ہے۔ تو ابو جہل نے وعدہ لیا اور کہا کہ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پہنچے، اور یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بیان فرمایا۔ اب جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور مقابلے کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، یہ آدمی نیا ایمان لایا ہے، اس کو بھی شامل کر لے تو اچھا ہے، اس لیے کہ مختصر سا ہمارا جو ہے لشکر ہے تھا کیا؟ لشکر میں 313 صحابہ میں 70 اونٹ ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور اتنا تنگ لشکر، اتنے اسباب ہیں۔ صحابہ رائے دے رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب ان کو اجازت دے دیجیے تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ میں آ جائے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل سے وعدہ کر کر آئے ہیں، لہذا یہ ہمارے ساتھ لڑائی کے اندر نہیں آ سکتے۔ اب اندازہ کرو
ایمان لائے نہیں تھے، بات کر کے آئے تھے، لیکن سرکار فرما رہی وعدے کو پورا کرو، وعدے کو نبھاؤ۔ حالانکہ غزوہ بدر کیا ہے، جو غزوہ بدر کے اندر جو تھے ان کی اگلی اور پچھلی جو ہے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور اتنا بڑا مقام غزوہ بدرین کا ہے، بدر صحابہ کا ہے، لیکن اس غزوے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، صرف ایک غیر سے وعدہ کر آنے کے لیے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہی کہ آپ نہیں آ سکتے، کتنی پابندی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، خیبر کی لڑائی ہے، پورا لشکر گھیر لیے ہیں، صحابہ کرام پڑاؤ ڈالے ہیں، اور پورے کفار اندر چلے گئے ہیں اور باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی بکریوں کو چرا رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اس کے دل میں خیال آیا کہ سرکار کی زیارت کرنا چاہیے، چنانچہ اپنے بکریوں کو لے کر وہ خیبر کے باہر جو ہے دروازے کے باہر آیا اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگ بولے کہ یہ خیمے میں ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے رسول اور ایک معمولی خیمے میں ہے؟ کہا کہ نہیں یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، ہماری دعوت یہ ہے کہ تم کلمے کو پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہوا تو میرے لیے کیا ہے؟ کیوں؟ کہا کہ تم ہمارے بھائی بن جائیں گے، ہم تم کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ اس نے کہا کہ میں بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہوں اور میرے بدن سے جو ہے پسینے کی بو آتی جا رہی ہے اور میں کالا کالوٹا قسم کا آدمی ہوں، اور آپ مجھے بھائی بنا رہے ہیں اور آپ مجھے اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ کے اندر ہر آدمی برابر ہے۔ اگر اس نے کہا کہ اگر میں ایمان لاؤں تو میرے لیے کیا ہے، میں ایمان اگر لایا تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم ایمان لا لیں گے تو میں اللہ کا نبی ہوں، اس بات کو بول رہا ہوں کہ تمہاری سیاہی کو اللہ تعالیٰ کابانی میں بدل دیں گے، تمہارے پسینے کی بدبو کو اللہ خوشبو میں تبدیل کر دیں گے، اور تمہارے لیے جنت کا داخلہ ہوگا، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ اللہ کے حبیب اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حکم تمہارے لیے یہ ہے، یہ بکریاں کو تم چرا رہے ہو یہ تمہارے پاس۔ چنانچہ وہ جا کر بکریوں کو واپس کیا، پھر آیا اور کہا کہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں نماز کا وقت نہیں ہے تاکہ تجھے نماز کا حکم کروں، اور اس وقت میں رمضان نہیں ہے تاکہ روزے کا حکم کروں، اس وقت میں ایک عمل ہمارے سامنے ہے جہاد، اور اس کے اندر جاؤ اور اس کے اندر شہید ہو جاؤ تو میں اللہ کا نبی ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ مقام ہوگا جو اس سے پہلے بولا ہوں۔ واقعات کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس جہاد میں اس جنگ میں وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ کی لاشوں کو جب صحابہ ڈھونڈ کر تلاش کرنے لگے اب یہ نظر آیا تو پہچانتے نہیں ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے حبیب ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے۔ اللہ کے نبی تشریف لایا، فرمایا کہ تم نہیں پہچانتے میں پہچانتا ہوں، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور اس بات کو پیش کر رہا ہوں اور بول رہا ہوں، اور میں میری آنکھ دیکھ رہی ہے
اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے بدبو کو اور پسینے کی بدبو کو خوشبو میں اللہ تبدیل کیے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جنت کی تسنیم وغیرہ کے نہروں سے اللہ اس کو جو اس کا غسل دیا گیا ہے اور اس کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ ایک نماز بھی پڑھا نہیں، نہ ایک روزہ رکھا، خالی ایمان لایا اور جنت میں چلے گیا۔ اسود راعی اس کا نام حدیثوں کے اندر آتا ہے، اور اس کے لیے اتنا مقام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایک ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر چالو کر گئے، یہ چیز تم اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ۔ آج ہمارے اندر وہ چیز اگر آ گئی، ہمارے اندر معاملات ٹھیک ہو گئے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر سب تبدیلی آ کر سرکار کے معاشرے میں تبدیل ہو گئے، آج ساری دنیا اس طرف چیز کرا سکتی ہے۔ آج پریشانیاں ہے نہیں ہیں، آج ساری دنیا میں بے چینی ہے نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ میں یہ بات کہتے جا رہے ہیں میرے محترم بزرگ دوستوں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت خدا کے دین کی محنت میں لگا کر اللہ کے اوامر اور ان کے مرضیات پر چلنے کی فکر کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال کو اپنے جسم میں رچانے کی محنت میں لگنا ہے۔ یہ تمام شکلوں اور چیزوں میں بالکل کامیابی نہیں ہے۔ اسباب جتنے بھی جمع کر لیں، یہ اسباب کے آنے پر سکون نہیں ملے گا، مال کے آنے پر سکون نہیں ملے گا، شکلیں اور چیزوں کے بڑھنے پر سکون نہیں ملے گا۔ اور چاہے حکومت کے نقشے رہیں، چاہے سونا اور چاندی رہے، چاہے اسباب بہت زیادہ دنیا میں بڑھ جائیں، اس کے آنے سے میرے بھائیوں کو دوستوں راحت و آرام بالکل نہیں ملے گی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہوں، میں 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہوں، لوگ اس کے علاوہ تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں راحت و آرام کو جنت میں رکھا ہوں، میں راحت و آرام کو جنت میں رکھا ہوں، لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائے۔ دوسری بات فرمایا، میں علم اور حکمت کو بھوک میں رکھا ہوں، میں علم اور حکمت کو بھوک میں رکھا ہوں، لوگ اس کو سیرابی میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائے، لوگ اس کو سیرابی میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائے۔ میں تیسری بات فرمایا، میں تونگری کو قناعت میں رکھا ہوں، میں تونگری کو قناعت میں رکھا ہوں، لوگ اس کو مال میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائے۔ چوتھی بات فرمایا، میں عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہوں، میں عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہوں، لوگ اس کو بادشاہ کے دروازے پر تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں۔ اور پانچویں بات فرمایا، میں اپنی رضا مخالف نفس میں رکھا ہوں، میں اپنی رضا مخالف نفس میں رکھا ہوں، لوگ اس کو موافق نفس میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جس جگہ پر اللہ رکھے ہیں وہاں دیکھنے کے بجائے دوسری جگہوں پر تلاش کرنے پر کہاں ملے گا؟ راحت ہونا، آرام ہونا، پریشانی دور ہونا اور آج سکھ اور چین ملنا۔ میرے بھائی دوستو، آدمی جو ہے 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزوں کو آدمی خرید سکتا ہے مال و دولت سے، لیکن 4 چیزوں کو آدمی مال و دولت سے خرید ہی نہیں سکتا۔ 4 کو خرید سکتا ہے، 4 کو نہیں خرید سکتا۔ کتابوں کو خرید سکتا ہے، علم کو نہیں خرید سکتا۔ مال سے کتابیں خرید سکتا ہے، مال سے علم نہیں خرید سکتا۔ مال سے علم اگر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ کتابیں کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ مال سے دوا کے گولیاں خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا۔
صحت خریدتا ہے تو ڈاکٹر کا دے دے گی، صحت بالکل نہیں ملے گی، گولیاں خرید سکتے صحت نہیں ملے گی۔ اور تیسری بات کیا ہے، مال و دولت سے میرے بھائیوں کو دوستوں بہترین قسم کی عینت خرید سکتا ہے، بہترین قسم کی عینت خرید سکتا ہے، لیکن اندر کی بینائی اور روشنی نہیں خرید سکتا۔ اندر کی بینائی خرید سکتا ہے، اندر کی روشنی خرید سکتا ہے؟ بالکل نہیں خرید سکتا۔ کتنا بھی مال اس کے اندر لگا دو، کتنا بھی اسباب اس کے اندر لگا دو، مال و دولت سے بالکل آنے والا نہیں ہے۔ دوا کے گولیاں خرچہ کرو، صحت نہیں ملے گی، تندرستی نہیں ملے گی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھے ہیں کہ آدمی راحت تو یہ جو ہے غلط سمجھا ہے۔ راحت کسے بولتے ہیں؟ راحت کیا ہے؟ مال سے اگر کوئی آدمی راحت کے لیے اگر کوشش کر لے، راحت حاصل کر لے، تو مال سے نرم بستر خریدے گا، اور مال سے اگر کوئی آدمی جو ہے چیزوں کو خرید لے گا تو چیزیں ملے گی، راحت نہیں ملے گی۔ ایک آدمی ہے اور خوب جو ہے خرچ کر رہا ہے، اور وہ تمام اسباب رکھا ہے، اسباب مال سے اسباب راحت تو حاصل کر رہے لیکن راحت نہیں ملتی۔ ایک آدمی غریب آدمی ہے، معمولی قسم کی غذائیں کھا کر سو کر اٹھا، راحت اس سے ملی کہ اسے ملی؟ تو چوتھی چیز جو ہے مال سے جو نہیں خریدنے کی کیا ہے؟ نرم بستر آدمی خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا۔ کتابیں خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا، گولیاں خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا، نرم بستر خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا، اور آنکھ کے لیے عینک بہتر خرید سکتا ہے لیکن اندر کی بینائی روشنی نہیں خرید سکتا۔ ہر چیز جو ہے اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اور آپ اگر محنت کریں، راحت ہونا ہے، آرام ہونا ہے، تو خالق کائنات جو بات فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرما رہے ہیں اس کے لیے محنت کریں گے تو کامیاب بن جائیں گے۔ دنیا کی بے چینی کب دور ہوگی؟ دنیا کے اندر سکون کب آئے گا؟ دنیا کے اندر کی پریشانی کب دور ہوگی؟ اس لائن کی محنت میں منہمک ہونا ضروری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات کو آج اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی محنت انہوں نے کی ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر کی مایا بنانے کی محنت کریں، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کی محنت کریں۔ مار کھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے، لیکن اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جملے زبان سے نہیں کر رہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں کو لٹا رہے ہیں اور اندر کا خون بہ کر، اندر کی چربی پگھل کر آگ بجھ رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستو ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جس ایمان پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے محنت کی اور وہ اندر کی مایا کو بنانے اور وہ تعلق کو جوڑنے کی جو محنت میں منہمک رہے، اس کو آج بغیر محنت کے ہم حاصل کرنا چاہیں تو کیسا آئے گا؟ دکان کی محنت تو ہو رہی ہے، رات دن اس پر محنت ہوتی جا رہی ہے، اسباب اور چیزوں اور شکلوں پر محنت چلتی جا رہی ہے، لیکن اندرون بنانے اور اندر کی مایا بنانے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی محنت میں اور اللہ سے تعلق قائم کی محنت میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ نورانی ارشادات کو اور سرکار کے مبارک طریقے اور اعمال کو اپنے اندر لانے میں محنت بالکل نہیں ہے، تو وہ آئے گی کیسے؟ وہ چیز ہمارے اندر آئے گی کیسے؟ تو میرے محترم دوستو، دکان پر، کھیتی پر اور اسباب پر اور چیزوں اور شکلوں پر محنت کا ایک بڑا حصہ میرا اور آپ کا لگ گیا، اور رات دن چیزوں کی محنت میں میں اور آپ منہمک ہیں، اور رات دن ایسے شکلوں کے اندر پیچھے پڑتے جا رہے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں یہ میرے ساتھ کا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کیا ہے؟ الویل کل الویل، الویل کل الویل لمن ترک ریالہ بخیر وقدم علی ربہ بشر۔ پوری ہلاکت اور بربادی، پوری ہلاکت اور بربادی اس انسان کے لیے ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے تو مال چھوڑا اور خود اللہ کے پاس برائی لے کر حاضر ہوا۔
اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ برائی لے کو جا رہے ہیں۔ محنت کتنی کر رہی ہے حضرت؟ یہ کس کے لیے محنت ہے؟ رکھنا نہیں کیا بھائی؟ مال و اسباب رکھنا نہیں، چیزیں شکلیں ہونا نہیں۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کیسا ہوگا؟ یہ چیزیں رہتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ جو تو کھا کر ہضم کر لیا وہ تیرا ہے، جو پہن کر جو پھاڑ لیا وہ تیرا ہے، اور جو صدقہ اور خیرات کر لیا وہ تیرا ہے، باقی کا جتنا ہے وہ دوسروں کا ہے۔ دو دوستاں بیٹھے تھے، دو دوستاں بیٹھے باتیں کر رہے۔ ایک جنا بولیا میاں میرے دادا بڑے لکھپتی آدمی لکھپتی تھے، اور جب دادا کا انتقال ہو گیا تو ساری جائیداد چھوڑ کر، لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے دادا لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر چلے گئے۔ تو دوسرا آدمی بولیا یہ کیا تعجب کی بات میاں، میرے دادا بھی لکھپتی اور کروڑ پتی تھے، تیرے دادا لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے، میرے دادا ساری دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ساری دنیا چھوڑ دیے رہے میرے دادا۔ تو کیا بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، کاروبار آتی ہے، ملازمت آتی ہے، اور جن چیزوں پر آدمی محنت کر کر اپنے پاس میں اکٹھا کیا وہ ہمارے ساتھ میں آتا ہے، ہمارے ساتھ میں آنے والا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی رہتے اور بستے ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، آتش پرستی بھی ہیں، جتنے لوگ ہیں، تین چیزوں میں کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے۔ مسلمان جیسے تین چیزوں کو مانتے ہیں، غیر بھی تین چیزوں کو مانتے ہیں، یہودی بھی تین چیزوں کو مانتے ہیں، اور آتش پرست بھی تین چیزوں کو مانتے ہیں۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرنا ہے، موت آنے والی ہے، اس میں کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے۔ موت آئے گی اور مرنا ہے، کسی انسان کا اختلاف نہیں۔ مسلمان جیسے بولتے ہیں غیر بھی بولتے ہیں، یہودیوں کو پوچھو انہوں نے بولتے کہ مرنا ہے، عیسائیوں کو بولو انہوں نے بولیں گے کہ مرنا ہے، غیر مسلموں کو پوچھو انہوں بھی بولیں گے مرنا ہے، موت آنے والی ہے۔ اختلاف ہے اس میں کسی کا۔ دوسری بات یہ ہے موت آئے گی لیکن کہہ کے اور بول کر نہیں آئے گی۔ معلوم ہے کس وقت میں آ جائے، رات میں آ جائے، دن میں آ جائے، بچپن میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ترتیب نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ موت کے کوئی ترتیب نہیں ہے، پہلے بچے بعد میں بڑے، بیمار پہلے بعد میں تندرست، یا کوئی ترتیب ہے؟ اگر ایک باپ کے 4 بیٹے اگر ہیں، اللہ اگر ترتیب اگر بنا دیتے، پہلے باپ کا انتقال ہونا، بعد میں بڑے بھائی کا نمبر ہے، بعد میں دوسرا، تو سب سے چھوٹا بیٹا بے فکر بیٹھتا، باں ہے لے رہے، باں جانا لے رہے، بڑا بھائی لے رہے، انہیں لے رہے، انہیں جانے کے بعد میں آخر تو رہے بول کے بے فکر بیٹھتا ہے۔ ترتیب ہے۔ بچے بیچاری نواسا جو ہے جا رہا، نانا دنیا میں بیٹھ تو رہتا ہے، جا رہا نہیں جا رہا ہے، بچے بھی جا رہے، بڑے بھی جا رہے، بیمار بھی جا رہے، تندرست بھی جا رہے، کوئی گارنٹی ہے موت کی؟ بولنے کی کیا تھی؟ ملکل موت کو بولنا ہے۔ ایک جو ہے نواسے کا انتقال ہوا تو نانا رونے لگا، نانا رونے لگے تو سب نے سمجھایا نہیں لو نانا، چھوٹا بچہ تھا تمہارا، کیا بھی نہیں لو، نواسا ہو تو نہیں لے بھائی، بچہ نانا میں جو ہے بچہ نواسا میرا ان کو روتا نہیں رہے، ملکل موت گھر دیکھ لی تو رہے، میرا کیسا ہوگا وہ رو رہے تھے، ملکل موت کو گھر بتانا، یہاں ہی دیکھو یہاں آؤ تمہیں ادھر جاؤ وہ کہتی ہے، ترتیب بتانا۔ بچے بھی جا رہی، بڑے بھی جا رہی، کہہ کے بول کر موت نہیں آئے گی، کسی وقت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس میں سارے لوگوں کا اتفاق ہے، مسلمانوں کا بھی، غیروں کا بھی، یہودیوں کا بھی، نصرانیوں کا بھی، کسی کی کوئی گاڑی کب بھی آ سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو دنیا کے لوگوں میں اختلاف نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں محنت اور مشقت اور کوشش کر کر اسباب اور مال اور دولت اگر کوئی آدمی جمع کیا ہے تو جب دنیا سے جاتے وقت میں تنے تنہا وہ خبر کے گڑے میں جائے گا، تمام اسباب اور مال اور دولت کو چھوڑ کر جائے گا۔ اس میں مسلمان جیسے مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں، غیروں کے اندر بھی یہ ہے ہمارے ساتھ کیا دیا آتا نہیں، ہمارے ساتھ مال نہیں آتا، ہمارے ساتھ کوئی چیز اب شکلیں نہیں آتی، غیر مسلموں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ تین چیزوں میں کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن چوتھی ایک چیز ہے، چوتھی ایک بات ہے
جس کو مسلمان مانتے ہیں غیروں میں اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، خبر کی، حشر کی، حساب کی، کتاب کی، پل صراط کی، میزان کی، جنت اور جہنم کی اور اعمال کے تولے جانے کی ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے. اس کو مسلمان مانتے ہیں. غیروں میں اختلاف ہے. یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، نصرانیوں کا ایک عقیدہ ہے، آتش پرستوں کا ایک عقیدہ ہے اور دوسروں کا ایک عقیدہ ہے. لیکن ہمارا یقین یہ ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو جانا ہے. قرآن کے اندر اٹھا کر دیکھو کیسی کیسی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. خدا کی قدرت سمجھنے کے لیے تفسیروں کو دیکھے تو سمجھ میں آئے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے روز کی، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اے انسان کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں تیرے ہڈیوں کو نہیں جمع کرتا سمجھا گیا؟ اللہ فرما رہے خالی بول دیے تو بھی اللہ بس تھا، لیکن قسم کھا کر اللہ فرما رہے، قسم کھا کر فرما رہے قسم کھاتا ہوں قیامت کے روز کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی لوامہ کی. نفس کے بھی 3 قسمیں ہیں، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. اور یہ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. امارہ کسے کرتے ہیں، لوامہ کسے بولتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے روز کی اور ملامت کرنے والے نفس کی یعنی لوامہ کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اے انسان کیا تیرا خیال ہے کہ میں تیرے ہڈیوں کو نہیں جوڑتا؟ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا. تیرے ہڈیاں نے تیری انگلی کی ایک ایک پور کو درست کر دیتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں ہے انگلی کے پھیریاں بولتے ہیں، تیری انگلی کی ایک ایک پور کو میں درست کر دیتا ہوں. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک بات بھی بتایا، پروردگار جو ہے خالی انگلیوں کے پور کو ذکر کیوں کیا ہے؟ میرے بھائی جو بزرگوں کرنے کی اگر دبائیں گے اس کو دیکھ کر آدمی کو پکڑ سکتے ہیں. تو پروردگار عالم اس میں کیا بولے؟ یوں فرما رہے کہ خالی قدرت اللہ اپنی قدرت ظاہر کر فرما رہے اے انسان تیری ہڈیاں نہیں تیری انگلی کی ایک ایک پور کو میں درست کر دیتا ہوں. اب بتاؤ ویسے ہی انگلی بنانا، ویسے ہی نشانت کا ہونا کتنی مشکل کی بات ہے، کتنی مشکل کی بات ہے. لیکن پروردگار فرما رہے ہم ایک ایک انگلی کے پھیرے اور اس کے پور کو درست کرتا ہوں. بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. دنیا میں فس و فجور کر کر ہنسی اور زندگی اور ٹھٹا اڑا کر یہ سوال کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آتی جی؟ قیامت کب آتے رہے بھائی؟ کب آتے رہے قیامت ہو؟ میں دیکھیں گے بولیں گے بولیں یسألو ایام یوم القیامہ. تو اللہ فرماتے فاذا برق البصر وخسف القمر. جس وقت میں قیامت آئے گی تو تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور یہ چاند کے اندر جو روشنی ہے اس کو سلب کر لیا جائے گا. وہ دھومی الشمس والقمر اور سورج اور چاند کے اندر جو روشنی ہے اس کو پروردگار نکال لیں گے اور بے نور کے اس کو کر دیں گے. وہ دھومی الشمس والقمر. اب یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان کو دنیا میں ہنسی اڑانے والا اور ٹھٹا کرنے والا وہ کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. اب میں کہاں بھاگنا، میں کدھر جانا، میں کہاں بھاگوں، اب کدھر جاؤں؟ دنیا میں تو ہنسی اڑائے، قیامت کب آتی بولو، قیامت آئے باتیں دیکھیں گے بولو. یہ بولنے والا اب بول رہا ہے کہ یقول الانسان یومئذ این المفر. اب کہاں بھاگوں میں، کہاں میرا ٹھکانا ہے؟ اللہ کیا فرماتے کلا لا وزن الی ربک یومئذ المستقر. سوائے تیرے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے، سوائے تیرے رب کے سامنے جانے کے اور تیرا کہیں ٹھکانا نہیں ہوگا.
अब तू कहीं नहीं भाग सकता, अपने परवरदिगार के सामने जाना पड़ेगा, खालिक कायनात के सामने खड़े होना पड़ेगा और वही तेरा ठिकाना है। मेरे मोहतरम मेरे दोस्तों, खुदा की कुदरत, अल्लाह की कुदरत, दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखकर, अल्लाह की कुदरत को देखकर पहचान सकते हैं कि खालिक कायनात की कुव्वत और ताकत कितनी है। आज क्या है, आज खाली चीजों को देखकर उसका तासुर अपने अंदर ले लिए, असबाब को देखकर, आइटम को देखकर, उसको देखकर उसका तासुर अपने अंदर ले लिए, लेकिन गैर में जो अल्लाह है उनकी कुदरत और कुव्वत और ताकत है उसके एतबार से नहीं। खाली फरिश्तों की कितनी कुव्वत और ताकत है, फरिश्तों की कितनी कुव्वत और ताकत है, खालिक कायनात के खालिक से जो मखलूक है उनकी कुव्वत कितनी है, परवरदिगार जो गैब में है वो अपनी कुदरत को बता रहे हैं। मैं वो कुदरत वाला हूँ कि मेरी वो कुव्वत और ताकत है कि तेरी उंगली की एक एक कोर को और एक एक इसको जोड़ देता हूँ। एक जगह दूसरे को फरमाते, फिर अल्लाह फरमाते अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना, क्या तू एक नजीस और नापाक खतरा नहीं था क्या, तू खतरा एक नापाक नहीं था। अल्लाह फरमा रहे, अपनी कुदरत को बता रहे, अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फख़लक़ फसव्वा, फिर मैं क्या किया, अल्लाह फरमा रहे, वो नुत्फे से, वो नजीस और नापाक खतरे से मैं खून का एक लोथड़ा बनाया। अलका क्या है, जो खून जम जाता है उसको अलका बोलते हैं। तो वो खून के खतरे से अल्लाह खून को नुस्खे से खून को जमा दिए और लोथड़ा अल्लाह बना दिया और फरमाया अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फख़लक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। और मेरी कुव्वत और ताकत को देख कि मैं उसी में से दो जोड़े पैदा कर रहा हूँ, कभी अल्लाह लड़की पैदा कर रही, कभी लड़का पैदा कर रहा है। मैं दो जोड़े बना दिया, लड़की पैदा कर रही, कभी लड़का पैदा कर रही। और फरमाया मेरी कुव्वत और ताकत को देख, फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। ये सब कुछ बोलने के बाद अल्लाह फरमाते अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, क्या तेरे परवरदिगार की उसकी कुव्वत और ताकत नहीं कि मुर्दे को जिंदा करे। जब एक नुस्खे से इंसान बनाया और चलने और देखने और फिरने वाला बनाया और रहे में बादल के अंदर मैंने परवरिश की और फरिश्ता आया और रूह डाल दिया और जिसके अंदर ये बच्चा बने उसको मालूम है किस वक्त वो फरिश्ता आया और चला गया और इंतकाल के वक्त वो सब बैठ कर रहेंगे और सबकी मौजूदगी में फरिश्ता आएगा और रूह लेकर चले जाएगा, किससे मालूम होगा कि कब फरिश्ता आया और चले गया। तो मेरे मोहतरम मेरे दोस्तों, अल्लाह अपनी कुदरत को बता रहे हैं और अल्लाह ये एहसास दिला रहे बोल रहे हैं, देख कर ये कुव्वत और ताकत को याद रख। आज क्या है, हम चीजों को देखकर मुतासिर हो गए और दूसरों की तरफ देखकर माइल हो गए। खुदा की कुदरत का यकीन और अल्लाह के होने का यकीन हमारे और आपके दिलों से निकलता गया। खुदा की कुव्वत और ताकत का यकीन हमारे दिलों से चले गया। बुजुर्गों के, अल्लाह वालों के वाक़यात को आप उड़ा देखें, अजीब अजीब वाक़यात बुजुर्गों के और अल्लाह वालों के मौजूद हैं जिनके अंदर आखिरत की और अबदी जिंदगी की फिक्र आएगी। वो आखिरत के सामने खड़े होने का खौफ जिनके अंदर रहेगा, अपनी जिंदगी में किस अंदाज से तब्दीली लाए। एक वाक़या आ गया है, एक वाक़ियत के अंदर ये वाक़े में आता है, एक गुलाम बादशाह, एक गुलाम था, एक बादशाह का एक गुलाम, और वो अपने आका को कत्ल करके वो बादशाहत अपने कब्जे में कर लिया। तारीख के अंदर ये वाक़या अजीब गरीब वाक़या मिलता है। बादशाह को खत्म कर दिया और खुद बादशाह बन गया। बाद गुलाम नेक भी थे, अल्लाह वाले भी थे, जैसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है और बहुत दीनदार खिदमत का आदमी, और अपने आका की खिदमत करने की वजह से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने दामादी में उनको ले लिया थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम शमसुद्दीन अल्तमश है। और ये शमसुद्दीन अल्तमश कौन,
حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہے شمس الدین التمش، اور جن کو تاریخ میں خان جو ہے غلامان خاندان غلامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑا دیندار بادشاہ تھا، اور یہ دیکھ کر بادشاہ بھی ان کو اپنی دامادی میں لیا۔ تو نیک اور اچھے بھی غلام گزرے ہیں، لیکن یہ غلام جو بادشاہ تھا، بادشاہ جو بن گیا، اپنے آقا کو ختم کر کے بادشاہ بن گیا اور ایک مدت تک حکومت کرتا رہا، اور یہ حکومت کے کرنے میں اب پھر اس سے اولاد بھی ہوئی تو شہزادے ہوئے اور بڑے بھی بن گئے۔ اس کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا، بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ حضرت جو ہے کسی کو میں ایک عالم صاحب کو یہاں قاضی مقرر کر دیا تو اچھا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں عزیز الدین بن عبدالسلام، شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مجدد تھے اور اکابر میں تھے اور اولیاء اللہ میں تھے۔ ان کو بلایا، بادشاہ ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حضرت میں آپ کو اس شہر کا قاضی بنانا چاہ رہا ہوں، آپ اس سے قبول فرما دیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان نرالی رہتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتے اور حق بات کو پورے ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ بول دیتے ہیں، اور وہ متاثر کسی سے نہیں ہوتے۔ اب یہ بادشاہ کے سامنے جب بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھ دیا تو حضرت شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ قضاوت کا دینا اور قاضی بنانا خلیفہ برحق کا کام ہے، اور آپ خلیفہ برحق نہیں ہیں، آپ غلام ہیں، اور آپ اپنے آقا کو قتل کر کے حکومت کو آپ نے اپنے قبضے میں لیا ہے، لہذا آپ غلام ہیں، اور غلام کو یہ حق نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کسی کو قاضی مقرر کرے، بلکہ تمہارے پاس جتنی جائیداد ہے اور تم اپنے قبضے میں رکھے ہیں، یہ جائیداد بھی یہ زمینات بھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ حضرت شیخ عزیز الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے سامنے کھل کر یہ بات رکھ دی۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑ گیا کتنی بڑی بات ہے، بادشاہ کو یہ بول رہے ہیں کہ تمہیں غلام ہے اور تم جو ہے بادشاہ کو قتل کر کے اور یہ کر کے تم جو ہے اپنے قبضے میں کرے ہیں، گویا تمہیں اپنے آقا بادشاہ کے قاتل ہیں، اور تم ہم کو جو ہے قاضی بنا نہیں سکتے شریعت کے روح سے۔ اب اس کے دل میں یہ بات آئی اور سوچ میں پڑ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں احساس ہوا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد میں بادشاہ یوں کہا، حضرت میرے لیے اس کی اصلاح کی کیا شکل ہے اور صحیح ہونے کے لیے شکل کیا ہے؟ حضرت شیخ عزیز الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی ایک شکل ہے، وہ یہ ہے کہ تم اور تمہاری پوری اولاد سرے بازار میں کھڑے ہونا اور تمہیں بکنا اور تمہاری بولی لگانا، اور کوئی آدمی دوسرے تمہارے کو خریدنا، اور ان کی غلامی میں آپ جانے کے بعد جو خرید لیا تو رقم جب تمہارے پاس میں آئے گی، وہ رقم تم اپنے آقا جو بادشاہ تھے ان کے وارثوں میں اس کو تقسیم کر دینا، اور جو آدمی تم کو خریدا ہے وہ اگر تم کو آزاد کر دیا تو آپ خلیفہ برحق ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب اندازہ کرو کتنی بڑی بات ہے، کتنی اونچی بات ہے، لیکن آخرت کی ابدی زندگی کی اللہ کے سامنے کھڑنے کا خوف اس کے دل کے اندر غالب تھا، اور بزرگوں کی نصیحت اس کے دل میں غالب آ گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب مدت تک حکم کرنے والا بادشاہ
اور مدت تک لوگوں پر حکم چلانے والا بادشاہ اپنی اولاد کے ساتھ بازار میں فروخت ہونا ہے تو کتنی بڑی بات ہے اور کتنی ذلت کی چیز ہے. لیکن تاریخ میں یہ واقعہ منفرد ملتا ہے کہ شیخ عبدالعزیز الدین بن عبدالسلام کی بات کو وہ تسلیم کر کے واقعات میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بازار میں کھڑا ہوا اور بولی اس کے لیے لگائی گئی اور اس کے بعد میں ایک آدمی ان کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد میں وہ رقم ان کا جو بادشاہ جس کو قتل کیا تھا اور قتل ہوا تھا ان کے وارثوں میں یہ رقم تقسیم کر دی گئی اور یہ جو آدمی خریدا ہے اب کچھ رقم لے کر اس کو آزاد کیا ہے جب جا کر یہ خلیفہ برحق بنا ہے. آخرت کا خوف جس کے اندر آتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر جس کے اندر آتی ہے اور دنیا سے چھوڑ کر اللہ کے سامنے جانے کا یقین جتنا ہمارے اندر پختہ ہوتا ہے, ہر ایک آدمی کے لیے عمل کرنا آسان بنتا ہے. آج کیا ہے, عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا مزاج بگڑ گیا. ہمیں کیا ہے کہ سمجھے حضرت شیخ ابراہیم مجاہد رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر پوچھا کہ حضرت لوگ میرے کو نیک بول رہے ہیں, میں کیسے سمجھنا کہ میں نیک ہوں؟ لوگ تو میرے کو نیک ہے بول رہے ہیں, لیکن میں کیسے سمجھنا نیک ہوں؟ تو حضرت ابراہیم مجاہد رحمۃ اللہ نے 3 باتیں فرمائی. یوں فرمایا, تیری ظاہر کی شکل اور ظاہری چیز کو دیکھ کر لوگ نیک بول رہے ہیں, تو اپنا اندرون کو باطن کو ان کے سامنے پیش کر, اس کو سوچ کر دیکھ کر اگر علماء کرام پسند کر لیے تو نیک ہے ورنہ بد ہے. اس کے بعد فرمایا, دنیا کو تو اپنے اوپر پیش کر, تیرے اندر اگر دنیا کی نفرت ہے, تیرے اندر دنیا کی نفرت آ گئی ہے تو نیک ہے ورنہ بد ہے. اور تیسری بات فرمایا, موت کو تو اپنے اوپر پیش کر, تیرے اندر موت کی خواہش ہے اور تیرے اندر موت آنے کی خوشی ہے تو نیک ہے ورنہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جائزہ لے کر دیکھے ہمارا کیا حال ہے, رات دن دنیا میں پھرتے رات دن اسباب کے چکر میں رہتے رات دن کاروبار اور ملازمت کے نقشوں میں بیٹھ کر اس چیز کا تعقل و یقین ہمارے اندر لیے ہیں, گھبراہٹ موت کی آئی نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے, ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, لوگ تمہارے یعنی مسلمانوں کے کھا جانے کے واسطے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسا دسترخوان پر بیٹھنے والا ایک دوسرے کی تواضع کرتا ہے. ہر قوم دوسرے کو ترغیب دلائے گی, کسی طرح سے مسلمانوں کو ہلاک کیا جائے, کسی طرح سے ہورا نہیں ہو رہا ہے. آج ترغیب دلانے نہیں دلانے, اور ساری دنیا میں مسلمانوں کو مارو ان کو ہورا نہیں ہو رہا ہے, اور ساری دنیا میں ہم ذلیل ہے نہیں ہے. آج ساری دنیا میں ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے, اب قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, لوگ تمہارے یعنی مسلمانوں کے کھا جانے کے واسطے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسا کہ دسترخوان میں بیٹھنے والا ایک دوسرے کی تواضع کرتا ہے. ہر قوم ایک دوسرے کو ترغیب دلائے گی, کسی طرح سے مسلمانوں کو ہلاک کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا, اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ہماری تعداد گھٹ جاتی کیا؟ آج مختصر سی جماعت ہماری ہے اور ساری دنیا میں ہم بھاری ہیں اور ساری دنیا کے لوگ اور بڑے بڑے ممالک ہم سے کانپتے ہیں, لیکن کیا اس زمانے میں ہماری تعداد گھٹ جائے گی جو کفار کے یہ حوصلے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی اسلام فرمایا کہ نہیں, اس زمانے میں تمہاری تعداد گھٹے گی نہیں بلکہ تمہاری تعداد بڑھ جائے گی اور تمہارا قوم دنوں سے جاتا رہے گا اور تم سیلاب کے جھاگ اور کپ کے مانند بے جان ہو جاؤ گے. آج بے جانے نہیں ہے,
سیلاب آتا ہے اس کے اوپر کب جمع ہو گیا تو اس کی حیثیت ہے کوئی، یہ روخام ہے نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اندر مہم پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر مہم پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے کیا کہ اللہ کے نبی مہم کیا چیز ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، دو چیزیں تیرے اندر آ گئی۔ دنیا کی محبت تیرے رگ و رشتے میں آئے گی اور موت کا خوف تیرے اندر آئے گا، جس کی بنا پر سیلاب کی جھاگ کے معنی بے جان ہو جاؤ گے، بے جان ہو جاؤ گے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آج کیا ہے ہمارا؟ رات دن محنت کرنے والوں کی تفصیلیں کتنی ہو گئی۔ جو آدمی ایک جگہ جو ہے ایک حضرت میرے کو بلائے، ایک حضرت بلائے گیا تو مجھے حضرت ایک بات کرنا ہے۔ بولے کیا ہے حضرت؟ تو ایک حضرت کا نام ہمارے ساتھی کرنے کو بولے، انہوں 4 مہینے کے لیے باہر بیرون کو گئے تھے، بولا وہ گئے تھے، پھر آپ کو 40 دن گئے تھے اور وہ گئے، پھر آپ کو 8 دن مہینہ جاتے گئے تھے۔ وہ تو کیا مقصد بھائی تمہارا؟ آخر مقصد کیا ہے بھائی؟ کیا بھی ہو جانا سو، کیا بھی ہو بار بار پھرنا سو۔ میں بولے بیل کھائی جائے تو گوچے کے ہاتھ رہی جی، بیل کھائی جائے تو گوچے کا ہاتھ رہی۔ ارے محنت کرنے والے کر رہی تو آپ پریشان گئی کو نہیں صاحب، یہ بات ہے ان کے گھر والے ان کے رشتے دار بول رہا ہوں، انہیں کوئی نہیں بولنے والے، انہوں کہیں کچھ جاری نہیں جاری کر رہا ہے تو یہ آج تمہیں کیسی بات بول رہا کرتے جا رہے۔ آپ معلومات کی کمی، معلومات نہیں، یہ کر رہی غلط ہے سمجھے، معلومات ہے تو نہیں۔ ایک حضرت کو میں جو ہے ایک حج کرے تو حجی بولتے، 2 کرے تو الحاظ بولتے، تو 2 کرے تو الحاظ بولتے، 3 کرے تو کیا حجاج بولنا، کیا حجاج آؤ بولنا، کہیں کی بات ہے، معلومات نہیں۔ چل رہا نہیں چل رہا دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں، بھائی صاحب بولے تو الحاج بولے جی ان کو 2 حج کری انہوں تو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں کو تو آج کرنے کے بعد بھی لوگوں کے اندر کتنا غرور ہے۔ آج ہمارے بول سکتا ہے رات دن محنت شکلوں میں پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی محنت کر رہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں ان کے واقعات کو دیکھو کہ رات دن کتنا پیچھے گئے اور کتنی محنت صحابہ کرام کرے، اپنا سب کچھ قربان دین پر کرے، اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر لگائے، وہ چیز ہمارے اندر آنے کے لیے محنت کتنی کرے اور ساری دنیا میں دین پہنچانے کے لیے کتنی قربانی صحابہ کرام دیے ہیں۔ ایک نہیں سینکڑوں قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ احد کی لڑائی ہے، صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کامیابی ملی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ 3 انداز کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو امیر تھے اور 40 تیر اندازوں کو حضور پاک 50 کو 50 کو ایک جگہ رکھ دیے تھے۔ وہاں سے جب تک کہ میں نہ کہوں نہیں ہٹنا، کامیابی کے بعد میں ان کو ایک اجتہادی غلطی ہوئی کہ سرکار کا یہ حکم اس وقت تک کا تھا، اب تو کامیاب بن گئی ہے، وہ مورچہ چھوڑ کر آ گئے اور خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے اور دوسری طرف سے آ کر حملہ کرے اور صحابہ بیچ میں آ گئے، اور اس وقت میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت سہیل انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر شہید ہو گئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور وہ جنگ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کے حلقے اٹک گئے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں افراد سے خون بہتا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کا یہ حال اس وقت میں ہے۔ ایسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ کو آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کو آئے ہیں، اور اس وقت میں ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ اعلان کر کے فرمایا اور کہا کہ یہی موقع ہم کو ہے اور کھلی طور پر کامیابی کا موقع ہے، اور اسی وقت میں پھر چل کر جس سے مقابلہ کر کھلے طور پر کامیابی حاصل کرنا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد میں
ابو سفیان کے ساتھ جب ان کا لشکر تیار ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان پھر سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور حمراء الاسد جو مقام ہے اور وہاں پڑاؤ ڈالے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. اعلان کیا تھا؟ یوں فرمایا جتنے صحابہ اس وقت میں احد میں میرے ساتھ تھے وہی صحابہ اس وقت میں پھر مقابلے کے لیے چلنا ہے، نیا کوئی نہیں آنا، نیا کوئی بھی نہیں آنا، اور وہی پھر ہمارے ساتھ میں چلنا. میرے محترم دوستوں، صحابہ کے جسم چھلنی ہے، خون بہ گیا ہے اور بانس کے پٹیاں بنی ہوئی ہیں، آرام کی سخت ضرورت ہے. ایسے وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے صحابہ یہ احد کی لڑائی میں ہمارے ساتھ تھے وہی صحابہ پھر ہمارے ساتھ میں آنا ہے، نیا کوئی نہیں آنا. صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے کہ اللہ کے حبیب ابھی ہم اس غزوے سے آئے ہیں اور ہمارے جسم چھلنی ہے اور ہمارے جسم سے خون بہ رہا ہے اور ہمارے جسم پر پٹیاں بنی ہوئی ہیں اور نیوں کو لے کر جاؤ. یہ الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکلے، یہ الفاظ نہیں نکلے، بلکہ اسی وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر وہی صحابہ تیار ہوئے ہیں. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں نہیں آئے تھے. وہ آئے، آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ جتنے صحابہ یہ احد کے اندر تھے وہی آئے اور نایا نہ آئے. میں چونکہ غزوہ احد میں نہیں تھا، میرے اور میرے باپ میں یہ بات چلی تھی، میں اس غزوے میں شرکت کا ارادہ کیا لیکن میرے والد نے مجھے روک دیا اور کہا کہ بیٹا تو گھر میں رہ جا، میں یہ جنگ کے اندر جاتا ہوں، تیری 7 بہنیں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اے میرے بیٹے تو میرے گھر میں رہ جا اور تیری بہنوں کی دیکھ بھال کر لے اور میں جاتا ہوں. اللہ کے نبی اس غزوے میں میرے والد شہید ہو گئے ہیں، میرے والد اس غزوے میں شہید ہو گئے ہیں، لہذا آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس غزوے میں جو ہے آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے باپ شہید ہوئے تو تمہیں آنے کی ضرورت کیا، جب تمہارے باپ 7 بہنوں کی ذمہ داری دی ہے تو تم کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آنے کی ضرورت نہیں. بلکہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ ایک صحابی حضرت جابر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ. میرے محترم دوستو، کتنی قربانی کے بعد میں دین پھیلا، کتنی قربانی کے بعد میں آج ساری دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والے ہیں، کتنی قربانی کے بعد میں آج دنیا اسلام چمکا ہے. میں اور آپ اگر گھر میں بیٹھے اور سوچے تو آج ساری دنیا میں دنیا میں کیا کام کریں گے؟ دین میری اور آپ کی زندگی سے نکل رہا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات ہماری زندگی میں سے جا رہے ہیں، ہمارے رشتے داروں ہمارے بیوی بچوں کے اندر سے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے اور ہمارے معاملات ہماری خوشی اور ہمارے غمی سے جا رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ جب تک کہ ہم قربانی نہیں دیں گے، جب تک کہ اپنے راحت و عالم کے نقشوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک کہ اپنے کاروبار و ملازمت کے نقشوں سے علیحدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ چیزیں ہمارے اندر آنا مشکل اور محال ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کے اندر ایک بات فرمائی، یہ فرمایا آدمی دکان میں اور کھیتی باڑی کے نقشوں میں اسباب اور شکلوں میں رہتے رہتے اور محنت کرتے کرتے اس کے اندر وہ چیز آ گئی ہے اور دل کی گہرائیوں میں آ گئی ہے اور نکالنے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا. وہ نکالنے کے لیے ایک کام ہے اور اللہ سے ہونے کا یقین اور خدا کی کبریائی اور برائی یہ دل میں آنے کے لیے بھی ایک کام کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دکان میں رہتے رہتے دکان سے ہونے کا یقین آ گیا، ملازمت میں محنت کرتے کرتے ملازمت سے پلنے کا یقین آ گیا،
सनत और हिरफत के नक्शों में रहते रहते उससे होने का तासुर हम अपने अंदर ले लिए और असबाब के अंदर शक्ल और चीजों में रहते रहते उससे होने का यकीन हमारे रग और रेशे में दाखिल हो गया। वो निकालने के लिए क्या करना है? वो निकालने के लिए कुर्बानी के साथ में हिजरत किया जाए, कुर्बानी के साथ हिजरत किया जाए। कुर्बानी क्या है? माल अपना लगाना है, लेकर नहीं चलना है। हिजरत क्या है? दुकान को, खेती बाड़ी को और मुलाजिमत को और तमाम नक्शों को जिसका तासुर हमारे दिल में है उसको छोड़कर अल्लाह की राह में निकलना, हिजरत का करना। हिजरत करेंगे, हमारे दिलों में चीजों से होने का तासुर और चीजों से होने का यकीन हमारे अंदर से निकलेगा और अल्लाह की राह में निकलकर अल्लाह से होने के तज़किरे और बुराइयों को बोलना, अल्लाह से होने की बातों को बोलना और सुनना और अल्लाह से होने की बातों को बोलते रहना, सुनते रहना, अल्लाह से होने की दावत को देना। दावत देते रहेंगे तो अल्लाह से होने यकीन हमारे दिलों में आएगा। हमारे अंदर शक्लों से, चीजों से, असबाब से, मुलाजिमत से इससे होने का तासुर यकीन रग रेशे में जम गया है। मेरे भाइयों को अगर इसी हालत में हमारी और आपकी मौत आई तो हमारा क्या हशर होगा? हमारी और आपकी मौत आई तो क्या हमारा हशर क्या होगा? तो हमारे अंदर से वो चीज निकालने के लिए घर बार को, राहत को, आराम को और शक्लों को और चीजों को सब कुछ छोड़कर खुदा के दीन की मेहनत में लगना। सैकड़ों वाक़यात कुर्बानी के अल्लाह के दीन की मेहनत के मिलेंगे। वही ग़ज़वे उहद है तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए हैं, है तो हमजा शहीद हो गए हैं, शोहदा की लाशों को देख रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निगाह पड़ी, अपने चचा को यह हाल में देखा कि हज़रत हमजा का सीना चाक कर दिया गया है और अंदर से कलीजा निकाल दिया गया है और हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाक और कान काट लिए गए हैं और हज़रत हमजा की आंख को निकाल लिया गया है। ये हाल में अपने महबूब चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उसके बाद फरमाया, अरे ये जितने भी इस वक्त में यहाँ शहीद हुए हैं इन पर रोने वाले तो मदीने के बहुत हैं। मेरा चचा एक ऐसा है, इन पर रोने वाला भी कोई भी नहीं है, मेरे चचा पर आंसू बहाने वाला भी कोई भी नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उस वक्त में मदीने की बहुत सी औरतें आई, उस वक्त तक लोहा करना हराम नहीं था। आकर कहने लगी, अल्लाह के हबीब हम आपके चचा के लिए हम रोएंगे, हम आपके चचा के लिए हम आंसू बहाएंगे। हज़रत हमजा शहीद है और ये हाल है। वही जंग के मैदान में देखा एक खातून आ रही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को कहा कि इनको रोको। वो कौन थे? हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की वालिदा मोहतरमा है और हज़रत हमजा की बहन है और जंग के मैदान में आ रही है। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम है और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं। तो उस वक्त में हज़रत बीबी सफिया की जुबान से निकला कि मैं सुनी हूँ कि मेरे भाई ये जंग के मैदान में शहीद हुए हैं, मेरे भाई के लिए मैं ये कफन लेकर आई। चुनाचे इजाजत दी गई और आई और 2 कपड़े लाए हैं और हज़रत हमजा को कफनाने के लिए देखे तो क्या हाल है? बाजू में एक सहाबी है हज़रत सुहैल, उनका भी ये हाल है जो अंसारी सहाबा थे, अंसारी सहाबी है। हज़रत सुहैल का भी ये हाल है। तो उस वक्त में दिल में ख्याल आया, भाई ये कपड़े में एक कपड़ा अपने भाई को, एक कपड़ा हज़रत सुहैल को दे देंगे, लेकिन एक बड़ा है छोटा है। दिल में ख्याल आया कि अगर बड़ा कपड़ा भाई को अगर दे दे तो कल की रोज ऐसा ना हो कि महशर के मैदान में पकड़ में आ जाए कि कैसा इनको बड़ा दिया और इनको छोटा। लिहाजा खुरा डाला गया, खुरे में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहैल के नाम निकला और छोटा कपड़ा हज़रत हमजा के नाम निकला।
چنانچہ تاریخ میں آتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر چادر ہٹاتے تو پیر کھل جاتے اور پیر پر چادر ہٹاتے تو سر کھل جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سر پر چادر کو ہٹاؤ اور پیر پر عسکر کے پتے ڈال کر دفن کرو. یہ کون ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں جن کا یہ حال ہے. تو میرے بھائیوں اس کو اتنی قربانیاں اور اتنی محنتوں کے بعد میں یہ دین جو ساری دنیا کے اندر چمکا اور پھیلا، لیکن آج یہ دین ہم کیا پھیلائیں گے؟ ہماری زندگیوں میں سے نکل رہا ہے، ہماری زندگیوں میں سے جا رہا ہے، ہمارے اولاد میں سے نکل رہا ہے، ہمارے دربار اور ہمارے محلے اور اس کے الفاظ میں سے نکلتا جا رہا ہے اور عام مسلمانوں کے اندر سے نکل رہا ہے. اس کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا کام کریں گے؟ دعوت و تبلیغ میں کام بتائے جا رہے بھائی، گھر بار کو، راحت کو، آرام کو اور شکلوں اور چیزوں کو یہ دیکھے بغیر کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں گا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، خدا کے دین میں منہمک ہوگا، خالق کائنات کی طرف سے مدد کے دروازے کھلیں گے، اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ اس کو کامیاب نہیں کریں گے؟ کیا اللہ اس کو سرخر نہیں کریں گے؟ اللہ کیا اس کو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی میں نہیں لائیں گے؟ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کا کام کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے دین کا کام کریں گے اللہ ضرور کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، یہاں بھی سکون اور راحت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر ہمیشہ کی کامیابی خالق کائنات مرحمت فرمائیں گے. یہ چیز ہمارے اندر آنا ہے اور یہ فکر ہمارے رگ و ریشے میں آنا ہے اور یہ بات ہمارے دل کی گہرائی میں اترنا ہے اور یہ لوگوں کے اندر یہ بات چلنا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ دعوت میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اپنی پوری زندگی جو خالق کائنات دیے ہیں یہ زندگی میں سے ایک ہی وقت میں 4 مہینوں کے لیے ارادہ کرو اور اللہ کی راہ میں 4 مہینوں کے لیے نکلو. اللہ ضائع نہیں کریں گے اور گھر بار کو چھوڑیں گے، اللہ ناکام نہیں کریں گے، اللہ کے دین کے اندر منہمک ہوں گے، خالق کائنات دنیا اور آخرت میں چمکا کر اللہ بتائیں گے. اس لیے بھائی اگر دل میں ارادہ ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیے ہیں تو اٹھ کر 4 مہینوں کے لیے اپنے ناموں کو نوٹ کراؤ تاکہ ترتیب بن جائے، اٹھنے کی فضا نہ بنائے. الحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعالى انك العفو الاكرم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بالصبر والخلوص ثبت قلوبنا على طاعتك. يا خلق القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حب رسولك وحب من يرجو حبه عندك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك توبة رسولنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ذوق وعوض وذنب خطيئة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك
يا جائع مغفرتك والغنيمة منه والسلامة من رزقك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رجل إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي تعبدنا وفي أنفسنا لك ربي تجلنا في أعين الناس وعذبنا ومن سيء الأخلاق فغضبنا وعلى الصراط المستقيم فاهدنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اجعلنا ولا تنتصرنا ولا تسلط من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا الإسلام اللهم حببنا إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين آمين. اللهم رضناكم ما فرما يا الله ہمارے خطاؤں کو دور فرما. اے اللہ مدین ہے گناہگار ہے خطاوار ہے. اے اللہ زندگی کا ہمارا بار استعمال کرنے نافرمانے میں عمل کی دیوار میں گرا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے خطاؤں کو ہمارے خطاؤں کو ضرور فرما. یا اللہ اے اللہ اے پروردگار اے اللہ توفیق آپ کے توفیق سے اللہ بول رہی ہے. اے اللہ آپ کے توفیق سے طلب فرض ہے. یا اللہ آپ کے توفیق سے کچھ ہے اور دیوار آپ کے ساتھ تقدیم کی محنت میں جڑے رہنے کے اللہ ہمیں فکرستی فرما. یا اللہ ایمان کے یقین کی دوسرے باتیں ہم زبانوں سے بولتے جا رہے ہیں. یا اللہ حقیقی ایمان اور حقیقی عمل بنانے کے سننے والے محتاج ہیں تو بولنے والے بھی محتاج ہیں. یا اللہ ہمارے اپنے ایمان میں ہمارے اپنے عمل میں حقیقت پیدا فرما. یا اللہ دین علم کا چسکا ہمیں نصیب فرما. ہمارے اخلاق و کردار کو ٹھیک فرما. یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل میں للہیت و اخلاص پیدا فرما. یا اللہ احترام و اکرام و کمال کا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ آپ کے ساتھ تک دین کی محنت سے جڑے رہنے کے توفیق محفوظ فرما. یا اللہ بڑا حصہ ہمارا کاروبار ملازمت میں اور دنیا کے کمانے میں دنیا کے جمع کرنے میں ہم لگ گئے اور دیوار استفاقہ نہ فرما. یا اللہ ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دے. یا اللہ احساس پیدا فرما. یا اللہ توفیق دے دے. یا اللہ آپ ہی کی توفیق سب کو ہو سکتا ہے. پروردگار ہمارے اندر سے دنیا کی گندی محبت کو نکال دے. یا اللہ آخرت کی اور آنے والی زندگی کی فکر ہمارے اندر غالب فرما. یا اللہ کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو آنے والی ہے اس کا یقین ہمارے دل میں راستے فرما اور اس کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اولاد کی بیمار بنا. یا اللہ ہمارے گھر بار کو اللہ ہمارے رشتہ داروں کو دین کی محنت میں اور دین کے کام کرنے کے لیے قبول فرما. یا اللہ ساری دنیا میں اے اللہ جو مسلمان محروم ہیں اور ہر طرف سے مسلمانوں کو مٹانے اور مسلمانوں کے ملک کو تباہ کرنے اور مسلمانوں کو رزق نابود کرنے کے لیے پلانے بنتے جا رہے ہیں. اور ان کے پلانوں کو اپنے قدرت سے کرم سے فضل سے یا اللہ یہ پلانوں کو مٹا دے اور ختم فرما. یا اللہ ان میں انتشار پیدا فرما. آپس کا ٹکراؤ انہیں کے اندر پیدا فرما. اور دین کی محنت کرنے والوں کی اعانت فرما مدد فرما. یا اللہ اے اللہ جو مقبول ہے اپنے فضل سے قرضوں کو پھیر دے. اے اللہ جو بیمار ہوں شفا کل نصیب فرما. یا اللہ جو تک بستے وہ فلاح بستے نصیب فرما. یا اللہ دین کی محنت کو جو کرتے جا رہے ہیں پروردگار. یا اللہ جتنے بھی احباب دلوں میں آپ کی راہ میں نکلنے کے لیے دلوں میں آزاری رکھتے رہے اور دلوں میں نکلنے کے لیے جو ارادے رکھے ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ جو احباب دین کی محنت میں لگے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھر کا خلیفہ اور اہل حیات کا خلیفہ بن جا. یا اللہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلنے سے یا اللہ ہماری اور بالخصوص کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان فرما مدد فرما نصرت فرما. یا اللہ ساری دنیا میں جو اللہ اس وقت میں ہم آپ کی اطاعت سے روح گردانی کرنے کی وجہ سے اور حضور پاک صلوات و دامن چھوٹنے کی وجہ سے ہم غنیم ہیں اور ساری دنیا میں ہم جو ہے ذلت اور رسوائی کی زندگی میں چل رہے ہیں. اور دیار ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دیں اور سرکار کے دامن کو تھام کر حضور پاک صلوات والے مبارک طریقے کو اپنا کر عام کرنے کے لیے فرما. یا اللہ آپ کی اطاعت کرنے کا جذبہ
ہمارے دل میں غالب فرما، دنیا کی گندی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور آخرت کی اور عمل زندگی کے ایرانے والے فکر ہمارے دل میں ناصب فرما۔ اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہے لکھے ان کے تمام جائز مقاصد کو پور فرما، پروردگار میں بھی جوڑ ہونے والا ہے، اور وہاں سے نکلنے کے لیے جتنے بھی احباب دلوں میں ارادے رکھے ہیں یا اللہ اپنے شان قبول فرما، اور اے اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، اور اے اللہ آنے والی مصیبتوں کو اور آنے والی پریشانیوں کو اپنی قدرت سے، کرم سے، فضل سے اس کو ٹال دے یا اللہ اپنے ساتھ پر ہم سب کو دین کی محنت میں کھلے رہنے کی توفیق فرما، ربی فرحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وشفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔